یا اللہ یا رحمان یا رحیم. السلام علیکم. آج وعلیکم کی السلام. ترین نشست میں ہم موجودہ جو موسم گرما کے حوالے سے جو امراض ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور اس کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں اس میں موسم بدل گیا ہے، موسم گرما ہے، اور موسم گرما کے ساتھ ساتھ غیر روایتی اور ان ایکسپیکٹڈ بارشوں کا سامنا ہے. فضا میں نائٹروجن کا لیول بہت ہائی ہے. تو مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جہاں جہاں سے نائٹروجن کا زیادہ جو نائٹروجن ہے وہ جب داخل ہوتی ہے، ناک کے نتنا سب سے بڑی اہم چیز ہے یا منہ کے ذریعے، تو وہ ایک حد تک تو جسم برداشت کرتا ہے، اس کے بعد اس کے خلاف ریزسٹنس دینا شروع کر دیتا ہے. ریزسٹنس ایسے آتی ہے کہ وہ اس کا اظہار کرتا ہے سوزش کے بعد زکام کی صورت میں، اریٹیشن کی صورت میں، نزلے کی صورت میں، اور وہ نزلہ پھر وہ حلق میں گر رہا ہے تو پھیپھڑا ایک حد تک برداشت کرتا ہے. پھر وہ اس پولوٹیڈ نزلے کو جب پھیپھڑا اور حلق روک نہیں پاتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی سوزش ہو جاتی ہے، تو پھر گلا بیٹھنا شروع ہوتا ہے اور ساتھ میں کھانسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب کھانسی ہوتی رہے گی اور سپوٹم جو ہے پلورنٹ سپوٹم کہتے ہیں بگڑے ہوئے بلغم کو، تو اس وقت تک وہ جب تک جسم برداشت کرتا ہے تو اس کے اخراج کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس کے اخراج کی کوشش کا نام ہی کھانسی ہے نا. تو جب اس میں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بخار شروع ہو جاتا ہے. بخار کی ایک لمٹ ہے، وہ جسم میں پیریکزیا مطلب حرارت کا بڑھنا، ہائپر پیریکزیا کہتے ہیں اس کو طبی اس میں میڈیکل کی لینگویج میں. تو جب وہ حرارت بڑھتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس بلغم میں موجود جو وہ مواد جو گل سڑ رہا ہے، متعفن مواد، اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسانی جسم کی قدرتی ایک اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ایک نظام ہے، ایک میکینزم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت تک تو ٹھیک رہتا ہے کہ بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا. لیکن جب اس کا لیول اتنا زیادہ ہائی ہو جائے کہ پیریکزیا اور سیل لیول تک چلا جائے کہ سیلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جائیں، ٹیشوز ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں، اراکوڈینک ایسڈ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ضرر دینا شروع کر دیتا آپ کے اور ہمارے جسم کو. اور پھر اس کے بعد وہ تمام مراحل شروع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دوائیاں ادویات کھانی پڑتی ہیں. عموماً اس سے پہلے ادویات سے قبل آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں یا گھریلو کچھ نسخوں کو استعمال کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غذائی ادویات جس کو کہتے ہیں. تو جب وہ لیول بڑھ جاتا ہے، پیریکزیا جو ہے وہ ٹھیک جس کو کہنا چاہیے فیور میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو وہ فیور کے لیے پھر ادویات کا استعمال شروع ہوتا ہے. اور ساتھ میں اب ان جراثیم کو مارنے کے لیے، جس کو مارنے کے لیے بخار تیز ہو رہا تھا، تو ایلوپیتھک سائنس میں اینٹی بایوٹک ادویات دی جاتی ہیں، یا ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جراثیم کش ادویات. طب میں جراثیم کش ادویات عموماً تلخ ہوتی ہیں، تلخ ادویات، اور جدید میڈیکل میں اس کو بٹرس کہتے ہیں. بٹرس کے ذریعے اس سے اینٹی مائکروبیلز اینٹی وائرل اینٹی بیکٹیریل
پراپرٹیز جو ہیں وہ حاصل کر کے اس سے مدد لی جاتی ہے. دوا جا کے پھر ان جراثیم کو مار کے بخار کے بڑھنے کی وجہ کو کم کرتا ہے نمبر 1. اور اگر پھر بھی بڑھا ہوا ہے تو اس کے بعد دافع بخار دوائی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو طب نے کیا کرنا ہے, دافع عفونت اور دافع بخار 2 چیزیں دے کے اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے, اس کا معالجہ کیا جاتا ہے. اگر یہ بلغم نیچے جاتا رہے, پیٹ میں جانا شروع ہو جائے اور اس کی ایسی مقدار ہو کہ اس کے اندر عفونت کا لیول وہ نہ ہو کہ جو پھیپھڑے میں جا کے بخار پیدا کرے, اور وہ پیٹ میں ہی جانا شروع ہو جائے, تو کیا ہوتا ہے کہ پیٹ کے ذریعے اس کا اخراج شروع ہوتا ہے. جیسے پھیپھڑے کے ذریعے کھانسی کے ذریعے اخراج ہو رہا تھا, تو پیٹ کے ذریعے کیسے ہوگا, کریمپس پڑیں گے, مرول اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ابتدائی سطح پہ کیا ہوگا, پیچس والی کیفیت شروع ہو جائے گی. اور پیچس کی جو کیفیت ہے وہ ایک حد تک اچھی ہے, جیسے میں نے پھیپڑوں میں کہا, اگر اس کا اظہار پھیپڑے کے ذریعے ہو رہا ہے تو وہ کھانسی کی صورت میں ہوگا. اگر پیٹ کے ذریعے ہوگا اس کا اخراج تو وہ پیچس کی صورت میں ہوتا ہے. لیکن بالکل اسی طریقے سے جب وہ اس کا لیول اور بڑھ جاتا ہے تو وہ انٹیرک فیور میں بدل جاتا ہے. آج کل جو چل رہے ہیں موسم گرما کے بخاروں میں, تو اس میں ساتھ میں پانی بھی شامل ہو جاتا ہے. پانی میں موجود جراثیم اور بیکٹیریا وہ بھی ساتھ میں جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو معدے کا اینڈ ہے اس کو کہتے ہیں پائلورس, وہاں پہ وہ کٹ لگا کے یا اس جگہ کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے, اور داخل ہونے کے بعد اپنا زہر کا اخراج کرتا ہے. اس زہر کو اینڈوٹاکسن کہتے ہیں, جو جیسے کوئی بھی زندہ چیز کھاتی پیتی ہے تو اس کے بعد اپنا اندر کا فضلہ وہ نکالتی ہے, اور وہ فضلہ جب ہمارے خون میں آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے پائریکزیا شروع ہو جاتا ہے, پھر سے وہی حرارت شروع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اس کا اخراج حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بخار بہت ہائی گریڈ فیور پہ چلا جاتا ہے, اور اس کا جب ٹیسٹ کروایا جائے تو اس کے بعد ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو کہ یہ ٹائیفائیڈ ہو گیا. اس کو ہمارے ہیں اس کو میادی بخار کہتے ہیں. یہ کم سے کم 14 دن عموماً لیتا ہے. 14 دن تک جس طرح اوپر کے امراض میں نے بتایا کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اسی طریقے سے انٹیرک فیور میں, انتڑیوں کے بخاروں میں بھی اس کی مینجمنٹ ہے. اسی طرح دافع عفونت, اور اگر بخار شروع ہو گیا تو مانے بخار ادویات دی جاتی ہیں. اگر اس کا پہلے خیال رکھیں گے تو ادویات کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اگر نہیں رکھ پائے, لیٹ ہو گئے, بالکل دوائیوں کی ضرورت پڑے گی. ایلوپیتھک کی طرف جائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس دیں گے جو مخصوص ہیں معدے اور انتڑیوں کے بیکٹیریا اور جراثیم کے لیے. اچھا, تو جیسے ہی آپ کے گرمی کے اثرات میں کیا ہوا, جیسے ہی نزلہ ہوا یا آپ کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ شروع ہوئی تو کیا ہوگا, 2 3 4 علامتیں شروع ہو جائیں گی, تاکہ آپ ارلی ڈائگنوز کر سکیں نا. تو پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کی بھوک بند ہو جائے گی, آپ کا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوگا. یہ بہت ارلی اس کی نشانی ہے کہ بخار ہوا چاہتا ہے. وہ آپ کو 2 3 یا 5 دن پہلے بھی بھوک بند کر دے گا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بیرونی جراثیم اندر جائے گا اور ایک دم سے بخار شروع ہو جائے گا یا علامتیں شروع ہوں گی. وہ داخل ہوا اور اس کی علامتیں کسی کی 5 دن بعد, کسی کی 7 دن بعد. یہ بائیو کیمسٹری کا بالکل اپنا ایک موضوع ہے, لمبا ہے, پھر اس پہ بھی گفتگو کریں گے کسی وقت. تو اس طریقے سے
یہ اس کی پیتھوفیزیو ہے، یہ اس کا میکینزم ہے. آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے، عوامی انداز میں اس کو میں نے سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا. تو بھوک بند ہو جائے گی، جوں اس کا بیماری کے جراثیم کا لیول بلڈ میں بڑھے گا تو اینٹھن شروع ہو جائے گی، سستی شروع ہوگی پہلے. اس کے بعد وہ سستی جو ہے، پٹھے مطلب ریلیکس ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنے میں مدد نہیں کرتے. تو پہلے سستی ہوتی ہے، اس کے بعد ان میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، بخار شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ غنودگی اور سینس لیسنس، حرارت کا تیز ہونا، سانس کا تیز ہونا، اس منہ کا خشک ہونا، یہ ساری علامتیں ایک دم ظاہر ہو جاتی ہیں. اس میں اب ایسا کیا جائے کہ گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے یہ بہت ساری علامتیں جو شروع ہو رہی ہیں، وجہ ایک ہی ہے، گرمی کا بڑھنا، باہر کی گرمی کا اندر بھی بڑھ جانا. اور اوپر سے آج کل کی جو گرمی ہے، اس کے اندر میں نے عرض کی کہ وہ نائٹروجن ہے، وہ ایک عجیب سا گریسی سا مواد پیدا کر رہی ہے فضا میں، وہ اندر جا کے سوزش بھی پیدا کر رہا ہے. اب کیا کریں؟ اسی نائٹروجن کے بڑے ہوئے لیول نے کرونا کے بہت زیادہ پھیلنے میں مسائل بھی کھڑے کیے ہیں. اس ایسے ماحول میں، ایسے فضا میں جراثیم نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ ان کو ان کی غذائیت ملتی ہے، تو ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی جراثیم اور کوئی بھی وائرس، تو جب وہ دوسرے کا کانٹیکٹ کرے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کی ناک کی جھلیاں پہلے سے سوزش ناک ہیں، اس کے لیے آئیڈیل ہے. ناک میں گھستے ہی اس نے جسم کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کہیں پر بھی جذب ہو سکتا ہے. تو اس کی بات بول رہا ہے. آپ بڑھتے ہوئے کورونا کا کیس جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جو آپ کے پیسج ہیں، ایئر ٹریکس جو ہیں، وہ پہلے سے سوزش ناک ہیں. اوپر سے اگر الرجی ہوگی، کوئی بھی پولن وہاں ٹکرائے گی تو پورا جو پیسج ہے وہ آپ کا سوزش ناک ہو جائے گا، اس میں سرخی آ جائے گی، اس میں ورم ہوگا، اور وہ بخار پیدا کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، بلکہ پولن الرجی کے دن ابھی بھی چل رہے ہیں. تو ساتھ میں سانس کے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں 80% علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو گرمی کی ہیں. تو اس میں اب پھر لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کہیں کورونا تو نہیں ہے، اور جن کو کورونا ہے ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کورونا ہے. تو یہ اس لیے مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرنا بہتر لگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں کورونا کی علامات آپ سب کے سامنے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں. اور میڈیکل ایمرجنسی جب ہوگی جب آپ کی سانس کے لینے میں دقت شروع ہو جائے، اس سے پہلے کوشش کرنی ہے آپ نے ہاسپٹلس میں نہیں جانا ہے. اور ہاسپٹلس خود اماج گاہ ہیں بیماریوں کی، آئیڈیل پلیس ہیں انفیکشنز کے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ملک جو تھوڑا سا بھی جن کو مناسب لگتا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، جب وہ اپنی پبلک کو بتاتے ہیں، پبلک وہاں پہ رش نہیں کرتی. تو احتیاط کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب اصل علاج کیا کرنا ہے، یہ سمجھ جائیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس میں فیکٹر جو ہے وہ گرمی کا ہے، باہر کی گرمی نے اندر کی گرمی بڑھا دی. تو ہر اس چیز سے بچیں جو گرم ہوتی ہے. اور گرم چیزوں میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے تقریباً ہر وہ چیز گرم کہلاتی ہے جو پروٹین بیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عام گرم. تو اس میں یہ گوشت خوریاں، مرغے، انڈے، یہ نہ کھائیں. دوسرے نمبر پہ گرم چیز ہوتی ہے چکنائیاں. یہ گھی، مکھن، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. چکنائی، چربیاں. ٹھیک ہے، تاکہ باہر کی گرمی اندر کی گرمی کو، اندر کے ٹمپریچر کو متاثر نہ کرے. اب آپ کو اس کے باوجود علامات لگ رہی ہیں کہ کچھ اندر گرمی کی علامات ہیں، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، خشک سرد چیزیں لینے لگ جاتے ہیں. دہی، لسی، گوند کتیرا، ایسا گول، خربوزے، تربوز. اس سے کیا ہوتا ہے، جسم کی حرارت ایک دم نکلنے کی وجہ سے جسم نڈھال ہوتا ہے، پیشاب آور چیزیں کھانے سے جیسے ہو جاتا ہے. تو وہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے.
اب وہ پھر تیار ہو جاتا ہے، اس کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، انٹریکشن ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دیگر جراثیم سے۔ تو طب اس کو اس طریقے سے یہ نہیں کہتی کہ آپ کے اندر گرمی ہوگی تو ٹھنڈی چیزیں شروع کر دیں، اس سے آپ کے پٹھے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو طب کہتی ہے گرم تر چیزیں کھائیں۔ یہ سب لوگ ذرا توجہ سے سن لیں کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چیز نہیں کھانی ہے۔ جب علامتیں شروع ہو جائیں، آپ کو لگے پیٹ خراب ہے، سینہ خراب ہے، نزلہ ہو رہا ہے، جسم دکھ رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، جو بھی علامات آپ کو لگتا ہے یہ گرمی کے ساتھ ہیں، تو اس کا علاج آپ نے ٹھنڈی چیز پی کے نہیں کرنا ہے۔ فوری طور پہ کیا کرنا ہے؟ گرم تر چیزوں پہ جانا ہے۔ تو اس کی مثال میں دے دوں آپ کو، گرم تر چیز سے مطلب ہوا دار چینی، گرم خشک گرم ہوتی ہے، تو گرم خشک اجوائن ہو گئی، اور گرم تر ادرک پاؤڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور تر گرم ملٹھی ہو گئی۔ تو آپ نے گرم تر اور تر گرم چیزیں لینی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے گرم تر اور تر گرم لینی ہے، تو ان دو میں سے کیا سامنے آیا؟ ادرک کا پاؤڈر اور ملٹھی ملا کے آپ لے لیں۔ اپنی طبیعت کے حساب سے اس کی مقدار ہوتی ہے، معالج کی مرضی کے بغیر خود سے فکس کبھی بھی نہ کریں۔ ملٹھی اور ادرک بظاہر بے ضرر نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ ادویات ہیں، یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ دونوں کو ملا کر لیتے ہیں تو 25 سے 50% تک ادرک کا پاؤڈر ملا لیں، اور 50% مطلب زیادہ جو ہے وہ ملٹھی ہونی چاہیے، 50% کم از کم، اور 50 سے 75%، اور اس دونوں کو ملا کے آپ 1 گرام لے لیں۔ 1 گرام صبح لے لیں، 1 شام کو لے لیں۔ علامات اور زیادہ ہیں تو اس کو 3 ٹائم کر دیں، اور زیادہ ہیں تو اسی طرح 1 گرام 4 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں۔ ادرک اور ملٹھی کا پاؤڈر کیا کرے گا؟ گرمی خشکی کی سوزش کو کم کر دے گا۔ ملٹھی اس کی سوزش کو کم کرے گی، اور ادرک کا پاؤڈر مطلوبہ مقدار گرمی کی مینٹین رکھے گا جتنی جسم کو چاہیے۔ جب وہ کم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ نائٹروجن جب ٹکراتا ہے تو وہ آپ کی باڈی کی حرارت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ تو اب باڈی حرارت پیدا کرنے کے لیے بخار پیدا کرتی ہے۔ تو جب آپ ادرک پاؤڈر لے لیتے ہیں تو بخار نہیں بن پائے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے لیٹ نہیں کر دیا تو گرم تر اور تر گرم کی پوری ایک سیریز ہے، وہ انشاءاللہ الگ سے ویڈیوز اس کی میں ریکارڈ کرواؤں گا، جس میں تفصیل سے بتائیں گے خشک سرد، سرد خشک، گرم خشک، خشک گرم، گرم تر، تر گرم، سرد تر، مکمل اس کے اوپر انشاءاللہ ہوم ریمیڈیز یا گھر کی ادویات، کچن کی آپ کے اندر موجود ادویات، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ آپ یہ کچھ استعمال کر سکتے ہیں، اور کون سی گلے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کون سی پیٹ کے لیے۔ لیکن ابھی آپ موجودہ زمانے میں، موجودہ صورتحال میں ایز اے حفظ ما تقدم بھی، اور چھوٹی موٹی علامات کے لیے بھی ادرک کا پاؤڈر اور ملٹھی پانی کے ساتھ لیں، 1 گرام ایک وقت میں لیں۔ یہ نارمل قد اور وزن کے لوگوں کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے، بچوں کے حساب سے اس میں کم کر لیں، اور زیادہ وزن کا شخص ہیں تو اس کے حساب سے زیادہ کر لیں۔ تو یہ آپ پانی کے ساتھ لیں گے، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 1 کپ پانی کے ساتھ لے لیں، اور تقریباً 15 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پئیں۔ اتنی دیر میں وہ پیٹ میں جا کے اس کا ایک محلول تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ پانی اور اوپر سے پیتے ہیں تو وہ انتڑیوں میں اس کو پہنچا دیتا ہے، تو وہاں موجود جتنے عفونت والے مواد ہے اس کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ باہر نکالے گا، پیٹ میں اور پھیپڑے میں اور گلے میں ایک مواد ہے ہی نہیں، تو بخار کیوں بنے گا؟ اس کو مارنے کی وہ کوشش کرے گا نہیں، تو یہ آپ نیچرلی اپنے آپ کو ٹریٹ کر پائیں گے اس طریقے سے۔ تو یہ میرا ذہن میں تھا، تو یہ چیزیں ساری مل کے آپ کو کنفیوز کر رہی تھیں کرونا سے متعلق، اور یا پتہ نہیں کیا ہو گیا یا پتہ نہیں کیا نہیں ہوا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں، جو چیز میں نے بتائی ہے یہ آپ کو یہ جون کا مہینہ اور جولائی تک، خاص طور پہ 15 جولائی تک یہ آپ کا سہارا ہے۔ 15 جولائی کے بعد برسات کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، ساون کی علامتیں آ جائیں گی، تو ساون کے لیے الگ سے بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد ہم آپ کو 6 مہینوں کے حساب سے میں آپ کو علامات اور ادویات یاد کروا دوں گا، تو کم سے کم طبی نشست
کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میرے خیال میں آج کے لیے یہ گفتگو آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی. جی بہت شکریہ سر. انشاءاللہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ موسم کے حوالے سے آپ آئندہ جو نشست رکھیں گے اس کا انشاءاللہ انتظار رہے گا کہ موسم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ جو موسم کے اعتبار سے جو طبی حوالوں سے جو چیزیں لے کر چلنے کی ضرورت ہے عوام کو، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ سے ضرور جانا چاہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ یا رحمان یا رحیم.